ایک ایسا غلام جو حبشہ سے آیا تھا، ایتھوپیا سے آیا تھا اور کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے۔ اب ان کا جو مالک ہے امیہ بن خلف روز مارتا تھا اسلام چھوڑ دے، مکے کی تپتی ریت پر لٹاتا تھا۔ جو جون جولائی میں عمرہ کیا ہے جنہوں نے، انہیں مکے کی گرمی کا اندازہ ہے۔ ارے ننگے پیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے، وہ سارا دن ریت پر لٹاتا، سینے پہ پتھر رکھتا، کہتا ہے کلمے سے منہ موڑ لو، اللہ کا انکار کر دو۔ وہ اللہ احد کی صدائیں لگاتے۔ ایک بار نبی پاک اس غلام کے قریب سے گزرے، بڑے افسردہ ہوئے، صبر کی تلقین کی، آقا کی آنکھیں بھر آئیں کہ اس بندے نے ایمان قبول کیا اور اس پر کتنا ظلم ہے، مگر چونکہ اس کا مالک تھا، اس نے اس غلام کو خریدا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کو پتا چلا، اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں اچھی جگہ انویسٹمنٹ کی ہے، یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے، جو ڈیل اٹھاتا ہے بہت اچھی ڈیل اٹھاتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں صدیق اکبر نے انویسٹمنٹ کیسی کی تھی، ڈیل اٹھائی تو کیسی اٹھائی، پرچیزنگ کی تو کیسی کی۔ آپ پہنچ گئے امیہ بن خلف کے پاس، کہا یہ غلام مجھے خریدنا ہے، کتنے میں دو گے؟ میں آج کی لینگویج میں سمجھاتا ہوں، آج کی زبان میں سمجھاتا ہوں، کوئی چیز 100 روپے کی ہو اور کوئی کہے میں 1000 روپے کی دوں گا، اس نے اسی طرح کی اماؤنٹ بتائی کہ میں 1000 روپے لوں گا، مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا مجھے منظور ہے، میں نے 1000 روپے میں یہ خریدا، کہا نہیں اب 2000 میں دوں گا، کہا میں نے 2000 میں خریدا، کہتا اب 4000 میں دوں گا، کہتا 4000 میں خریدا، کہتا اب 8000 میں دوں گا، کہا 8000 میں خریدا، وہ بڑھاتا گیا۔ صدیق اکبر اوکے کرتے گئے، آخرکار ڈیل فائنل، بہت بڑی اماؤنٹ میں۔ امیہ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر تم تو بڑے بزنس مین ہو، تمہاری ڈیل کے تو بڑے چرچے ہیں، میں نے سنا ہے تم بڑا چھان پھٹک کے سودا لیتے ہو، تم خریداری میں بڑے ماہر ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ حبشہ کے غلام کو اتنا مہنگا خریدا۔ سنو صدیق اکبر کے الفاظ کیا ہیں۔ آپ کہتے ہیں بلال کی قیمت تمہیں کیا پتا ہے، تم اس سے زیادہ مانگتے، میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا۔ آپ نے حضرت بلال کی قیمت دی، ہاتھ پکڑا اور نبی پاک کی بارگاہ میں آئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا اتنے خوش ہوئے، اور پتہ کیا فرمایا صدیق اکبر سے؟ ابو بکر بلال کو خریدنے میں جو پیسے لگائے ہیں نا، اس میں میرے پیسے بھی ملا لو، تھوڑے پیسے مجھ سے بھی لے لو۔ صدیق اکبر کے عشق پر ہماری جانیں قربان، کہتے حضور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، حضور جو میں نے خرچ کیا وہ بھی آپ کا ہے۔ ہائے ہائے، حضرت بلال کو میرے آقا نے گویا خریدا، صدیق اکبر نے خریدا اور نبی پاک کی غلامی میں دے دیا۔ یہ وہ دور ہے جب غلاموں پر ظلم کیا جاتا تھا، جب غلاموں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ اور اسلام کا کمال دیکھو، حضرت بلال نبی پاک کے قدموں میں آتے ہیں، حضرت عمر حضرت بلال کو کیسے پکارتے ہیں؟ سیدنا بلال کہہ کر پکارتے ہیں۔ حضرت بلال کو رتبہ کیا ملا؟ آپ کو محسن رسول بنا دیا گیا۔ اور مقام کیسا ملا کہ نبی پاک جب معراج کی رات جاتے ہیں اور معراج کی رات جنت کی سیر کرتے ہیں، آپ کو اپنے آگے قدموں کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ آقا نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل یہ قدم کی آواز کس کی ہے؟ کہ حضور حضرت بلال آگے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال، نبی پاک ان کی آواز جنت میں اپنے آگے سن رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک کی جنتی اونٹنی پکڑ کے وہ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام حضرت بلال حبشی کا۔ اب مجھے بتائیے نا، دنیا کے سارے حسین ایک طرف اور حضرت بلال کی خوبصورتی ایک طرف، کیونکہ وہ آقا کے قدموں میں جب قربان ہوئے، نبی پاک کے غلام بن گئے، آج سیدنا بلال بن گئے۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔